استاد اپنے شاگرد نال مہربانی والا سلوک کرتا ہے، اس کا انکار نہیں۔ قوم کا وڈیرا اپنی قوم کے چھوٹے لوگاں نال مہربانی والا سلوک کرتا ہے، اس کا بھی انکار نہیں۔ ایک پیر و مرشد اپنے مریداں نال محبت کے جذبات رکھتا ہے، انہاں نال مہربانی والا سلوک کرتا ہے، اس کا بھی کوئی بندہ انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح سلسلہ چلاؤ رکھو تو بڑیاں طویل مثالاں بن سکتی ہیں۔ پھر والد میں اپنی اولاد نال جڑی محبت ہے، یہ بھی ایک انوکھی اور منفرد ہے۔ تو بھائیوں، استاد کی مہربانی اپنے شاگرد نال، والدہ کا پیار تے محبت تے مہربانی اپنی اولاد نال، والد کا پیار اپنے پترا نال، اسی طرح ایک عادل تے منصف مزاج بادشاہ کا مہربان ہونا اپنی رعایا تے عوام تے، ایک پیر و مرشد کی مہربانی اپنے مریداں نال، اے ساریاں محبتاں، اے سارے پیار، اے ساری مہربانیاں والے تعلقات، انہاں ساریاں کو ایک طرف اکٹھا کرو۔ اللہ جتنا اپنے بندیاں کے مہربان ہے، اللہ کی مہربانی کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن ہے۔ دوسرا پارہ ہے، سورۃ کا نام سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 163 کے زمانے کے کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الہ تہاڈا تے معبود صرف ایک ہے، الہکم الہ واحد، معبود کی عبادت لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هو الرحمن، اس کی دلیل ہے کہ ساری کائنات بڑا مہربان اللہ ہے، تو ساری کائنات کے اندر عبادت لائق ہوئے صرف اللہ پاک ہے۔ اللہ تو بڑا مہربان کوئی نہیں۔ ساری کائنات کی محبت تے پیار تے مہربانی اکٹھیاں کرو، جتنا اللہ اپنے بندیاں تے مہربان ہے، اللہ کی مہربانی کا مقابلہ ہی کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نال سفر کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
لہذا اپنا سامان کھول دیو پڑاؤ ڈال دیو تو سبھی تھک گئے ہو سو میں آمنہ دلال تھکاوٹ محسوس پیا کرنا جس بندے کو کوئی کھاون پیون دی خواہش ہے اپنا سامان کھول لو کھاون پیون دیا چیزاں کڈ کے تے اپنا کھا پی لو تھوڑی دیر واسطے اساں آرام کرنا ہے آرام کرن دے بعد وقت اپنی منزل دی طرف بسر روانہ ہونا ہے منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے اللہ نے پاک پیغمبر تھک گئے صحابہ کرام کی جماعت بھی تھکی ہوئی ہے ایمان نال دسنا ساتھیاں نے کہ تھکاوٹا تو پاک ذات ہے تا کس دی ذات ہے جیڑا تھکدا نہیں اللہ کے نبی تھک گئے صحابہ کرام تھک گئے جیڑا تھک ونے وہ عاجز ہوندا ہے تے جیڑا تھکاوٹا تو پاک ہوئے وہ قادر اللہ پاک ہوندا ہے سورۃ نام سورہ فاتر 22واں پارہ آیت نمبر 41 ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا سکون بناون والا بھی اللہ کائنات نظام نو بناون والا بھی اللہ کائنات نظام نو چلاون والا بھی اللہ اللہ فرمانے والا انزالتا ان امسکہما من احد من بعدی اللہ کریم اگر آسمان کا کنٹرول چھوڑ زمین کا کنٹرول چھوڑ دے اللہ فرماتے کوئی ہستی بھی کائنات کے اندر ایسی نہیں کہ آسمان تے زمین دے کنٹرول نو سنبھال سکدا ہوئے آسمان و زمین نو بنایا ہے اس دے نظام نو چلایا ہے اس نو کنٹرول کیتا ہے تے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 چلا کریم فرماتے ہیں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم اللہ کریم نے آسمان نو بھی بنایا ہے زمین نو بھی بنایا ہے سورج کے چاند نو بھی بنایا ہے بنایا ہے پہاڑ نو ہی بنایا ہے انسان نو ہی بنایا ہے حیوان نو ہی بنایا ہے حشرات الارض نو ہی بنایا ہے ساری کائنات نو بنایا ہے اس کو پھر سنبھالیا بھی ہے اور نظام سنبھالیا بھی ہے اللہ کریم فرمانے اتنا کچھ کام کرنے کے بعد لا یعودہ حفظہما کرنے کے باوجود تھکاوٹ تے تھکیڑا اللہ کے نزدیک کوئی نہیں آیا تھکاوٹ تو پاک جیڑا تھک بنے وہ تا اپنا وجود بھی کنٹرول نہیں کر سکتا کائنات دے نظام نو کیویں کنٹرول کر
پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی تھک گیا تساں بھی تھک گئے ہو سو لہذا کچھ دیر واسطے آرام کر دیندے ہیں وقت اپنی منزل دی طرف سفر روانہ کر لے سو صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈال دیتا ہے نال مسجد کے گرائے پنڈے جڑے راستے کے سفر کر رہے ہیں اس راستے تو ہٹ کے صحابہ کرام نے اپنا سامان کھول چھوڑیا نال پنڈ تھانے ایک عورت تندور تے روٹیاں پہ رہتی ہے تے معصوم بچہ اپنی گود وچ نال اٹھایا ہوا ہے تندور دے شعلے کھڑک رہے جڑے ویلے تندور وچوں شعلہ کوئی نکلدا ہے اگ دا اس ویلے او مائی عورت روٹیاں پکاون واسطے جڑی آئی ہوئی ہے اپنے معصوم بچے نوں اپنی چھاتی نال لا لیندی ہے اگ کولوں بچا لیندی ہے جڑے ویلے تندور دا شعلہ جڑے ویلے تھلے پے رہندا ہے جلدی جلدی روٹی بنا کے تندور وچ لا لیندی ہے تا جو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں بستی دے اندر خبر مشہور ہو گئی ہے کہ آمنہ بلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے سارے بستی والے اکٹھے ہو گئے او مائی تندور تے روٹیاں لا کے روٹیاں پکا کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت وچ آ رہی ہے آ کے آکھ دیے آمنہ بلال اور روشن چہرے والے اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھ دیے روشن چہرے والے آمنہ بلال تسی ہو روشن چہرے والے آکھ دیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں اس واسطے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جس محفل تے مجلس بیٹھے ہوئے نا دور جیڑا بندہ بھی آیا وہ پہچان لیندا ہے واقعی نبی جان نبی ہے تے او جدا چہرہ چودھری دے چاند نالوں زیادہ چمک رہا صحابہ کرام فرماندے اللہ دے پاک پیغمبر جدوں مدینہ تشریف لے آئے مدینے دی ہر شے تے بہار آ گئی ایک ہی میں ہو سکتا ہے اللہ دا محبوب قدم رکھے تے اس جگہ تے بہار نہ آئے سیلے چمن کا اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے اللہ دا محبوب جتھے قدم رکھے چاہا اللہ اتھے بہاراں ہی بہاراں پیدا فرما دیندا ہے مائی آمنہ دے گھر وچ اللہ دے رسول نے اگ کھولی مائی آمنہ دے گھر وچ بہار آ گئی اللہ دے رسول مکے وچ رہے مکے وچ بہاراں آ گئیاں اللہ دے رسول نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تا مدینہ وچ پچھوں بہاراں آ گئیاں انہاں بہاراں آئیاں دی روایت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ازا کل شیء معلوم ہوندا ہے مدینہ دی ہر شے دے اندر چنگار پیدا ہو گئی صحابہ دے مدینے دے در و دیوار بھی روشن سن نظر اتنی بہار آئی محمد کی آمد لال کہ اپنی اپنی مکانہ دیا چھتاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں انہاں دے دل وچ بھی بہار آ گئی او بھی اپنے ہک دوئے دیاں سہیلیاں دے ہاتھ پکڑ کے جھوم جھوم کے میرے محمد دا استقبال پہ کرینیاں آئے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں اپنی مکانہ تے دیوار دیا چھتاں تے چڑھ کے آکھدیاں آئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا
المطاعی اللہ کے پاک پیغمبر کو دین دیا دین طلع الفجر علینا ایک چند چودھویں دا ساڑے ہوتے طلوع پیا ہونا جی میں چودھویں دا چند نگرے طلوع ہوئے او دی اپنی جگمگنی ایک کیفیت ہوندی ہے جگمگان والی کیفیت ہوندی ہے اس دی روشن ہومن دی اپنی کیفیت ہوندی ہے انہیں آکھدیاں اللہ دے رسول جی میں آندے پیان آپ دی آمد نو بیٹھ کے آدھے ملون انہوں دیئے ساڑے مدینے دے اندر ایک چودھویں دا چاند طلوع پیا ہوئے وجب الشکر علینا لہذا آپ دی آمد تے ساڑے تے اللہ دا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے کیونکہ ایہو جیا محبوب پیغمبر ایہو جیا چودھویں دا چاند پیغمبر آ گیا ہے جیڑا طلوع بھی ہوندا ہے معلوم انہوں دا ہے کہ مدینے دی ہر شے دے اندر بہار آ گئی امیہ آگے نبی علیہ السلام دعا کریے یا رسول اللہ تو سن دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی تے رسول ہوں یہ سچ ہے نبی علیہ السلام فرمایا ہاں سچ ہے بھائی واقعی میں لوگوں کے سامنے اعلان کیتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے کائنات کے لوگوں انی رسول اللہ بے شک میں اللہ دی طرف رسول بن کے آیا جمیعا تسا سارے دی طرف رسول او مائی پوچھ دیئے یا رسول اللہ اے دسو میں بی بی نے سو رکھے آئے کہ اللہ کریم اپنے بندیاں نال بڑا مہربان ہے موضوع یہ شروع کیتا ہے نا اللہ سب کو بڑا مہربان یہ اللہ نے دلیل ذکر کی ہے اپنی عبادت کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت لائق نہیں الہکم الہ واحد ان کی دلیل کیا ہے فرمایا هو الرحمن میرے کو بڑا جدا مہربان کوئی نہیں تو میرے سوا عبادت لائق بھی ہو یا رسول اللہ میں سن کیا ہے اللہ کریم اپنے بندیاں نال بڑے مہربان ہیں اے سچے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے باقی بی بی اے سچے اللہ اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے او عورت معصوم بچہ اپنے ہتھاں تے چایا ہویا ہے تے آدھے وقت میرا دوسرا سوال یا رسول اللہ میں سنیا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد تے اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے بندیاں تے مہربان ہوتا ہے ماں دی محبت ایک پاسے ماں جتنی اپنی اولاد تے مہربان ہوندی ہے اللہ 70 گنا ماں نالوں زیادہ بندیاں تے مہربان ہوتا ہے اے بھی سچ ہے یا رسول اللہ اللہ دے رسول فرماندے ہیں ہاں باقی مائی اے بات بھی سچ ہے آدھے یا رسول اللہ اے میرا معصوم بچہ ہے تھوڑی دیر پہلے میں تندور تے روٹیاں لاندی پئیاں جڑے ویلے اگ دا شعلہ تندور وچوں نکلدا میں اپنے معصوم بچے نو اگ کولوں بچا لیندیاں تے پیچھا ہٹ لیندیاں جڑے ویلے تندور دا شعلہ تلے پہ وگیا جلدی جلدی روٹی بنا کے تندور تے لا دیندیاں یا رسول اللہ میں ایک ماں ہو کے اپنے معصوم بچے تے اتنی مہربان کہ اپنے بچے نو اگ وچ جلنا میرے کول برداشت نہیں ہوندا تے جڑا خدا 70 گنا ماں نالوں زیادہ محبت تے مہربانیاں کریندا ہے دن قیامت او اللہ اپنے بندیاں نو جہنم دی اگ دے اندر کیویں جلا چھوڑے سی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے مائی تیری گل ٹھیک ہے اللہ ماں نالوں 70
گناہ بندیاں تے زیادہ مہربان ہے اللہ بندیاں نو عذاب نہیں دینا چاہتا جویں اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرما چھوڑیا ہے بعذابكم من شكرتم وآمنتم اللہ کریم فرماتے ہیں او انسانوں میں اللہ تھانو عذاب دے کے کی کرنا ہے میں تھانو عذاب واسطے قطعاً پیدا کوئی نہیں کیتا ما یفعل اللہ بعذابكم من شکرتم وآمنتم اگر تسا میرا شکر ادا کرو اگر تسا میرے تے پکا ایمان لے آؤ میں اللہ تھانو کدے عذاب نہ دیواں کیونکہ میں تھانو عذاب واسطے نہیں بنایا اپنی رحمت واسطے بنایا ہے اس وقت اللہ کریم فرمانے قرآن پاک دے اندر وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون اللہ فرمانے اصل لوگاں تے ظلم نہیں کیتا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لوگ اپنی جاناں تے خود ظلم کر دیں میں خدا تا بڑا مہربان ہوں لوگ گناہ کر کر کے شرک اور بدعات اور کفر وچ مبتلا ہو کے اپنے آپ کو خود جہنم کا ایندھن بنا دے ہیں ورنہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد تے جتنی مہربان ہوتی ہے اللہ ماں نال 70 گنا زیادہ اپنے بندیاں نال محبت تے پیار کرتا ہے دوسری مثال اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے نام لائے جہاد میں تشریف لائے گئے جہاد کا جذبہ دل وچ ہوا اللہ دے رسول فرماتے ہیں الجہاد ماضی الى یوم القیامہ قیامت کی صبح تک جہاد جاری رہا جہاد کیا ہے پھر صرف یہ جہاد نہیں کہ جان نال دشمن نال کھا کے جان دی بازی لا دیو تے لڑو صرف یہ جہاد نہیں بلکہ جہاد جس طرح بدنی ہے اسی طرح جہاد مالی بھی ہے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کر کے بھی بندہ جہاد کر سکتا ہے اسی طرح جہاد لسانی بھی ہے زبان نال بھی بندہ جہاد کرے جتھے کلمہ حق آکھنا ہے جتھے اللہ دی توحید دی بات آ جائے اس نو کر دینا جتھے پیارے پیغمبر کے دین کا مسئلہ آ جائے اس نو وج گج کے بیان کر دینا یہ زبانی جہاد ہے دین حق دی حفاظت واسطے کوئی کتاب لکھنا ایک کلمی جہاد جہاد دیا کئی ساری قسمیں ہیں جہاد باللسان ہے جہاد بالبدن ہے جہاد بالمال ہے جہاد بالقلم ہے اسی طرح جہاد دیا بہت ساری قسمیں ہیں مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملے کے اندر دین کی حفاظت واسطے اعلاء کلمت اللہ دی سربلندی واسطے دین حق کی حفاظت واسطے اگر جان دیوالی آئے مال دیوالی آئے اولاد دیوالی آئے گھر بار تے وطن دیوالی آئے بندہ ہر چیز نو اللہ دے دین کی خاطر قربان کر دے دے جہاد اور جڑا بندہ جہاد نہیں کرتا اور جہاد کا جذبہ دل وچ نہیں رکھتا اللہ دے رسول فرمایا کنا دی کھڑکیاں کھول کے سنو اللہ دے رسول نے فرمایا مات علی النفاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ مریا ہے او دے دل دے اندر جہاد کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہویا اللہ دے رسول فرمانے وہ نفاق تے منافقت تے مریا ہے کدے ایمان تے مر نہیں اس واسطے ہر مومن دے دل دے اندر جہاد کا ایک جذبہ ہونا چاہیے جدر بھی باری آئی جہاد دے اندر جان دی ہوئے مال دی ہوئے اولاد دی ہوئے وطن دی ہوئے گھر بار دی ہوئے بندہ آکھے کہ میں سب کچھ اللہ دے دین دی خاطر قربان کر دیا گا اے جہاد کا جذبہ دل دے اندر ہوئے گا تو اللہ انشاءاللہ اگر بستر تے بھی موت آئے گی تو اللہ اس کو شہید کا ثواب عطا جذبہ ہونا چاہیے دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے
دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اگتا ہے طبیعت تو مسرت کفر ہے، تخت پر جابر ہو قابض اس کی اطاعت کفر ہے، شہادت سے ڈرے مومن اس کی عبادت کفر ہے، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ جہاد دا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ دے رسول صحابہ کرام نال لایا ہے، دشمناں نال جہاد کیتا ہے، اللہ نے محمد رسول اللہ نو فتح عطا کیتی ہے، اللہ نے صحابہ دی مدد کیتی ہے، ایمان نال دسو مدد کرن والا کون ہے؟ اللہ دا قرآن سورۃ النصر ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آوے سی علی دی مدد، جس وقت آوے نبی دی مدد، بول دے دو میرے خیال ہے ترجمہ نہیں، اذا جاء نصر اللہ، جدا آ جائے اللہ دی مدد، جدا آ جائے اللہ دی طرف فتح، ان نہیں علی دی مدد آ جائے، نانا اللہ دی قسم بھائیو ایمان دا مسئلہ دسن لگا، کسے بھی تھانوں نہیں دسنا، کیونکہ کوڑے مسئلے میں اے ہو جائے مسئلے نال لوگ ناراض ہو جاندے ہیں، اللہ دی قسم میں تو قرآن پڑھ کے دس لیا اذا جاء نصر اللہ، اللہ فرماتے جدر آ جائے اللہ دی مدد، اللہ دے سوا کوئی مددگار، اللہ کریم قرآن وچ فرماتے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تیری مدد کرے کوئی تیرے اوتے غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تیری مدد نہ کرے، اللہ تے کو رسوا نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی ینصرکم، کیڑی ہستی ہے دکھا تا صحیح جڑی تیرے سوا تیری مدد کر دکھائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جے وقت یقین نہ آوے، سورہ احقاف پڑھ لے 26واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد کے اندر فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اللہ فرماتے ہیں وقت کیوں نہیں مدد کی تھی انہاں لوگاں نے، انہاں معبوداں نے جنہاں نو دن رات پکارا کرنے آن، دن رات جنہاں دے نام دے نعرے لایا کرتے ہیں، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، اللہ دے سوا انہاں ہستیاں انہاں کی مدد کیوں نہیں کی تھی، جڑے اللہ نے انہاں تباہ تے برباد کیتا ہے، اللہ دے اس ویلے انہاں دی مددگار بدل کرن والا کوئی نہیں کائنات دے اندر، اللہ نے قرآن وچ مسئلہ سمجھایا ہے، یا علی مدد نہیں آکھنا، یا نبی مدد نہیں آکھنا، بلکہ آکھنا صرف اور صرف یا اللہ مدد، کیا اللہ دی قسم ہے، حضرت علی نو صحابی تے شان مننا ساڈا ایمان ہے، حضرت علی دے بارے دے اندر ذرہ پر گستاخی کرن والا دائرے ایمان تو خارج ہے، نبی دی بے ادبی یا گستاخی کرن والا منکر تے کافر ہے، اللہ دی قسم ہے، حضرت علی دا شان برحق، حضرت علی دا اسد اللہ الغالب ہونا برحق، نبی پاک دا داماد ہونا برحق، اللہ دے رسول دا صحابی ہونا برحق، اللہ دے پاک پیغمبر دی شان تے عظمت تے رتبہ تے درجہ برحق، لیکن مددگار ہونا صرف اللہ کریم دا حق، یہ اللہ دی صفت، اللہ دی صفت وچ اساں کسے کو شریک کر دئیے، چاہے نبی نو کریے چاہے صحابی نو کریے، یہ شرک بن جائے گا، کہ اللہ آکھدا ہے میں شرک نو کدے معاف نہیں، اللہ بھی مددگار، نبی بھی مددگار، علی بھی مددگار، مخلوق تے خالق فرق ہے کہ نہیں؟ قرآن نے ایک مستقل عنوان ذکر کیتا ہے، الفرق بین الخالق والمخلوق،
مخلوق تے خالق کے درمیان فرق ہے یار مخلوق خالق کے درمیان فرق کیویں نہ ہوئے خود مخلوق کے درمیان فرق ہے بلکہ خود نبیوں کے درمیان اللہ نے فرق کے مراتب رکھا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ فرماتا ہے سب بعض نبیوں نے بعض تے فضیلت دیتی ہے بعض نے بعض کے درجے بلند کیتے ہیں اسی طرح جس طرح صحابہ کے اندر نبیوں کے اندر اللہ نے درجے رکھے ہیں مقام کے مرتبہ کے درجے رکھے ہیں فضیلت کے درجے رکھے ہیں اسی طرح صحابہ کے درمیان بھی اللہ نے مرتبے رکھے ہیں فرق مراتب رکھا ہے سارے صحابہ نالوں سب تو پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے چوتھا نمبر علی المرتضیٰ کا ہے اللہ نے جیویں نبیوں کے درمیان فرق مراتب رکھا ہے ایویں اللہ نے صحابہ کے درمیان بھی فرق مراتب رکھا ہے جڑے نبی تے فرق مخلوق کے درمیان فرق ہے رتبہ تے درجہ دے اندر خالق تے مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں قرآن اس واسطے بار بار اپنی صفت جتنے ذکر کرتا ہے اللہ اتنے باقی سب شاید اللہ نفی کرتا ہے اللہ دسنا چاہتا ہے میں اللہ ہاں میرے نال میں دوجا اللہ جی میں ذات وچ کہلا ایویں میں اللہ بات اپنی وچ بھی کہلا ایویں اپنی ہر صفت وچ ہی کہلا اللہ فرماتا ہے جی میرے نال دا دوسرا کوئی اللہ کوئی نہیں ان طرح میری جتنی بھی صفتاں ہیں میری ہر ایک صفت دے نال کا دوسرا میں وحدہ لا شریک تاں ہی پڑھتا نا میری صفتاں وچ کوئی دوجا جے ساجی تے بھائیوان تے حصے دار بن جائے پھر وحدہ لا شریک کا نہ رہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو نال لائے دشمناں نال جہاد کیتا ہے اللہ کریم نے فتح عطا کیتی ہے کہتی انہاں دے آ گئے مسلماناں دے ہاتھ دے اندر اس پاسے مرداں نو بٹھا دتا گیا ہے علیحدہ کر کے دوسرے پاسے عورتاں نو علیحدہ کر کے بٹھا دتا گیا ہے تاں جو عورتاں وچ ایک عورت تے مائی کھڑی ہو گئی ہے ایک کھڑی ہے چند قدم چلیے اگے ایک اور عورت بیٹھی ہے اودی گود دے اندر معصوم بچہ ہے اس عورت نے جا کے اس معصوم بچے نو لے لیا ہے اپنے سینے نال لایا ہے دودھ پیوانا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد معصوم بچہ اس مائی دے حوالے کر دیتا ہے چند قدم چل کے دوسری مائی کو بچہ لے لیا ہے انہوں اپنے سینے نال چلایا ہے دودھ پیوایا ہے تیسرے پاسے چل پئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یارو پن پتہ کرو اس عورت کو کہ ہو گیا ہے ایک ہی کرندی ودی ہے صحابہ کرام پتہ کیتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پتہ کرن دے نال پتہ چلیا ہے کہ جنگ دے دوران ایک مرد بندے عورت دا ایک معصوم بچہ دودھ پیندا ہویا او گم ہو گیا ہے لب نہیں رہا یہ عورت بڑی بےتاب ہے یہ دل دے اندر قرار نہیں آتا بڑی بے چین ہے ماں دی ممتا بے چین ہو گئی ہے اے اپنی ماں دی ممتا نو سکون دے واسطے اپنے دل چین تے قرار دے واسطے وہ اپنے لوگاں دے معصوم بچیاں نو اپنے چھاتی نال لا کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منظر دیکھ کے فرمایا او میرے یارو صحابو صحابارو وفادارو جانسارو فداکارو مینوں دسو اگر اس عورت نو اپنا معصوم بچہ مل ونے کیا اے اس نو اگ وچ سٹنا برداشت کر سی یا کوئی نہ صحابہ کرام یا رسول اللہ کہ دوسرا تے بچہ نو چھاتی نال لا کے سینہ ٹھنڈی کر رہی ہے یا رسول اللہ اس نو اپنا معصوم بچہ مل گیا تا کدے بھی اس نو اگ دے نزدیک نہیں جان دے گی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او لوگو مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے اتنا یہ عورت اپنے بچے واسطے مہربان نہیں جتنا میرا اللہ اپنے بندیاں تے مہربان
ساری دنیا دیا محبت ساری ماں دیا پیار تے ساری ماں دیا مہربانیاں اکٹھا کرو ساری کائنات دیا نوازشات مہربانیاں محبت تے پیار ایک پاسے اکٹھے ہی بنے اللہ دی مہربانی کا مقابلہ ہی نہیں دو حدیث تیسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ ہے ایک عورت آوے غربت دے مسکینی دے اثار جدے چہرے تو معلوم پہ ہوندے سجے پاسے ایک چھوٹی جن معصوم بچی ہے جس نے ماں دی انگلی پکڑی ہوئی ہے دوسرے پاسے دوسری معصوم بچی ہے جس نے دوسرے ہاتھ دی ماں دی انگلی پکڑی ہوئی ہے غریب تے مسکین عورت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پاس آ گئی آگے آدھی امی جان میں ایک بیوہ عورت میرا خامد فوت ہو گیا ہے میں کھٹا کمان جوگی کوئی نہ اے میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں ہیں کئی کئی دن گزر جانے کھاون پیون دی گھر وچ کوئی شے نہیں ہوندی فاقے تے فاقے پہ گزرتے ہوں تے اللہ دے نام دا سوال کرنا اگر کوئی شے پڑے کو کھاون پیون واسطے ہوے تا اللہ دے نام تے سوال کھاون واسطے دے چھو اللہ دے نام دا سوال آوے تے درد تک دے اس نوں دھکے دے کے نہیں بھجاؤ اللہ قرآن ذکر کرتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى کسی فقیر کو کچھ دیوان نالوں بہتر ہے کہ اس نو بندہ کچھ دے نہیں تکلیف نہ دے دے بھی کچھ نہیں تے اچھے لفظاں دے نال رخصت کر چھوڑے اچھے لفظاں نال یار ہن میرے کول کچھ کوئی نہیں جدوں اللہ پاک میں کو دیتا ضرور میں تیری خدمت کر چھوڑے سا یہ اچھے لفظ ہیں اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھایا ہے جڑا بندہ فقیر تے سوالی نو کوئی نہ کوئی شے دے چھوڑدا ہے دیوان دے بعد وقت تکلیف دیندا ہے کوئی تانا یا مہنا دیندا ہے سمجھتے منگڑا گا دیو نکل جا ملا نام میرے دروازے ہوتے اللہ میرے کوئی شاید نہ پیا منگے جڑا بندہ کوئی شاید دے کے سوامی نو جھڑکتا ہے اور کی بیعت بھی کرتا ہے اور کی بےعزتی کرتا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے وہ نالو بہتر ہے کوئی شاید سوامی نو کچھ نہ دیتا ہو گیا تو انہوں جھڑکا نہ ہو گیا دا دل نہ دکھایا ہو گیا اے بہتر ہے کوئی شاید دے ورنہ لو وہ سوالی آگے آئے حضرت تھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا ہے دسترخوان لگیا ہوا ہے دسترخوان تے کھانا بھی لگیا ہوا ہے میاں بیوی بیٹھے دسترخوان تے کھانا کھانا واسطے تاں جو دروازے ہوتے دستک ہوئی ہے اللہ دے نام تے سوال کرنا والا سوالی آیا ہوا ہے اللہ دے نام تے ایک روٹی تے سوال ہے کئی دن میرے بھاگے دے گزر گئے اس وقت میں نے ایک روٹی چاہی دی اللہ دے نام تے ہو چاہ بیوی اٹھی ہے دسترخوان تو ایک روٹی چاہ کے خامد نے دیکھے آئے پوچھتا ہے بلاوی کدھر جا رہی ہے اس ویلے بیوی آکھ دیئے میں روٹی مسکین ہے سوالی اللہ دے نادا سوالی مجھے وڑوستے جا رہی ہیں اپنا دے خبردار بیٹھ جا کوئی ضرورت نہیں دے مردی اصول نفستے تھوڑا خبر دے ہونے آئے اپنے واسطے روٹیاں پکائیاں ہوئی ہیں خبردار روٹی نہیں دے ہونی تے خود چلیا گیا ہے دروازے پہ اللہ دے ذات سوال کرنے والے مسکین بندے کو دھکے مار مار کے اپنے دروازے کو ہٹا چھوڑیا ہے مسکین بندہ اللہ دے نام تے سوال کرنے والا سوالی کہ عثمان وال نگاہ دیکھتا ہے اکھاں وچ آنسو آوندے تے دل دکھی ہو ویندا ہے آ نکلدی ہے او دے دل وچ اللہ کسی دا دل نہیں دکھانا دل وچ جڑی آہ نکلا وہ پھر سیدھا عرش تے جا
دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو دل سے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، مگر کچھ نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اس ظالم نے اللہ دے نام دے سوالی نو ہٹا چھوڑے، تھکے مار مار کے ٹھنڈی ساں اس لئیے چلے گیا ہے۔ اللہ دی پکڑ آ گئی ہے اس امیر تے دولت مند بندے ہوتے، اللہ پاک دی پکڑ جلے آئیے، ہولیاں ہولیاں زوال شروع ہو گئی، مال دولت تے زوال آ گئے، جائیداد ختم ہونے لگ گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہونے لگ گیا ہے، ساری کاروبار تے زوال آ گیا ہے، حتیٰ کہ روٹی تو بھی تنگ ہو گیا ہے۔ امیر بندہ جو اپنی بیوی نو آکھدا ہے ہن میں اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، لہذا تینوں ہی میں گھر اندر نہیں رکھ سکتا، جڑے میں آپ محتاج ہو گیا، آپ بھی نہیں کھا سکتا کما کے، تینوں بھی نہیں کما کے کھا سکتا، لہذا تینوں میں طلاق دینا، تو عدت گزار کے کہیں اور جگہ شادی کر لیں، میں تیرا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ طلاق دے دینا ہے، اٹھتی بیوی عدت گزارن دے بعد ایک بڑے امیر بندے نال نکاح کر دیئے، نکاح کرن دے بعد ایک موقع بھجیاں آ گیا ہے، بیوی نے دسترخوان لایا ہے، دسترخوان تے کھانے لگے ہوئے ہیں، تاں جو کھانے روٹے کھاون دا وقت آیا ہے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، میں اللہ دے نام تے سوال کرن والے سوال آیا ہویا، اللہ دے نام تے میں روٹی چاہی دیئے، اوپا کی قیمت دسترخوان روٹی ہے، ایک مسکین نو سوالی نو آئی کے روٹی دے گیا جا، تاں جو دیکھا مدرے ویکھے آئے، پوچھتا ہے اپنی بیوی کو لو کدھر جا رہی، بیوی آکھ دیئے ایک اللہ دے نام تے سوال کرن والے سوالی نو روٹی دے بن جا رہی ہے، خدا خواہ داتا ہے کتنی روٹیاں آدھیے ایک روٹی چاہ کے جاندی پہیا، وہ آکھدا ہے نا پتہ نہیں کتنے دنوں دے پھاکے آئے ہونے اس مسکین دے، کتنے دنوں دے سوالی بھکا ہونا ہے، ایک روٹی نہیں 4-5 دوسریاں بھی نال چال ہے، اللہ دے نام دے سوال کرالے سوالی نو جا کے دے گیا، تاج عورت اٹھ پہنچی ہے، ساری روٹیاں بھی چاہ کے جڑے دروازے تے کشکول کے کیتا ہے اس سوالی نے، اس عورت نے روٹیاں اس کے کشکول کے اندر ڈال چھوڑیاں ہیں، تاں جو روٹیاں سکیاں ہوتی ہے کشکول کے اندر، اچانک اس بی بی دی نظر فقیر تے سوالی تے پئیے، اس عورت دیا چیخاں نکل گیا ہے، تاڑا مار کے رومن لگ گئی ہے، خامد جلدی جلدی اٹھ کے دروازے تے پہنچ گیا ہے، آکے بی بی کو پوچھتا ہے روندی کیوں ہے، کہ گل ہو گئی ہے، میں بڑا حیران ہاں، کیا کوئی فقیر گل آکھیے، آکھن لگی نہیں فقیر کئی گل نہیں آکھی، حیران ہو کے خامد پوچھتا ہے جلدی 10 منٹ بڑا عجیب حیران پیا ہونا کہ روٹیاں میرے ہوتے گئی ہیں، رومن کیوں لگ گئی ہیں، چیخاں تیریاں نکل دیا پیاں، او بھائی تے عورت آگ دیئے، خامد نو میں نو منظر یاد آ گیا ہے، جدر میں پہلا خامد نال دسترخوان تے بیٹھی ہوئی ہم، تے میں روٹی کھا رہی ہم، سوالی کا آئی ساڑے دروازے تے، میں اس نو روٹی چاہ کے دے مڑ جا رہی ہم، میرے خامد نے انہوں جھڑکا ہے، تے جھڑکا دے دے کے اپنے دروازے تو دھکے مار مار کے سوالی کو دور ہٹا چھوڑیا، آج میں دیکھے اکھاں نال، آج میرا سال کرا والا سائل آیا ہویا ہے، ایک وہ خامد میرا جدے کا دے اندر میں پہلے ہم، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، بندہ اے نہ سمجھے یار میں وہ کسے دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اور انہاں غریباں نو دیوان دی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ روز منگل آ جاندے نا نا، اس وقت فارسا شاعر نے آگی ہے پنجابی دے اندر کہ جیون زیر تے صبر نبان متا مالک پیش چپانی،
دوسرا کیس پر زیر کے زبر کے جیون زیر تے زبر نبر اپنے آپ کو جھکا کے رکھ چاڑ کے نہ رکھ اپنے آپ کو فنا کر کے رکھ اپنے آپ کو جھکا کے رکھ اپنے آپ کو مٹا کے رکھ تیرے اندر میں نہیں آنی چاہیے کیوں اس واسطے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے جے کوئی دانا زمین دے اندر مٹی نال مٹی نہ ہو جائے وہ توڑی پودا نہیں اگدا پودا نہ اگے تا فصل نہیں اگدی بہار نہیں آندی باغ نہیں اگدے پھل تے بوٹیاں نہیں اگدیاں جے توڑی دانا مٹی نہ بنے وہ توڑی اتے نہیں نکلدا تے باغ تے چمن لہلاندے نظر نہیں آ سکدے اس وقت اپنے آپ نو جب تک بندہ جھکا کے نہ رکھے جب تک اپنے آپ نو مٹا کے نہ رکھے وہ توڑی عزت تے مقام بندے نو کدے نصیب نہیں ہو سکدا اس وقت کیا ہے جیون زیر تے زبر نہ بن متا خالق پیش جفاوی اودی کہے مخلوق تے ظلم نہ کر متا قہر خدا دا آوی دن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی اودی قہر غضب تو در جا خاکی چلا رب رحمت فرماوی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین